رائے جو ہے قانون اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ جی ٹی وی نیوز کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ کیا کہیں گے، تاریخی موقع ہے آج، دوبارہ جو غلطیاں کی گئی تھی ماضی کے اندر ان کا ازالہ کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان بیٹھا اور صدارتی ریفرنس کے اوپر اپنی رائے دی ہے۔ ہلو جی اعتزاز صاحب، آپ سن سکتے ہیں ہمیں؟ جی، آواز اب مدم سی آ رہی ہے، اونچی کر جی دیں۔ سر، میں آپ کا موقف لینا چاہ رہا ہوں کہ جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے رائے دی گئی ہے ذوالفقار علی بھٹو شہید کے قتل کیس سے متعلق، ان کو پھانسی سے متعلق، آپ اس کو فیصلے کو کیسا دیکھتے ہیں، اس رائے کو کیسا دیکھتے ہیں، اور جو ماضی کے اندر غلطی کی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے اب؟ اس کا ازالہ اسی طرح کیا جا سکتا تھا جو سپریم کورٹ نے کر دیا، کیونکہ اس کا ازالہ تو کوئی اور طریقہ نہیں تھا۔ باقی جہاں جہاں سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ضیاء الحق کی حکومت اور اس کے بعد میں آنے والی حکومتیں چند جو اس کے مخالف تھی، جس طرح میاں نواز شریف کی پہلی حکومت تھی، جہاں جہاں سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا پبلک ریکارڈ میں یا پبلک بلڈنگ سے نام ہٹایا گیا ہے، وہاں نام اس کا دوبارہ تختیاں، اس کے پتھر اس کے وہ لگنے چاہیے اور ساری دنیا میں یہ اعلان ہونا چاہیے، اور یہ ایک خوشی کا مقام ہے۔ سب غم بھی ہے، ہمیں غم بہت ہے کہ یہ اتنی دیر بعد یہ انصاف کی آواز آئی ہے، اور اس سے دکھ ہے کہ شہید تو چلا گیا، پر یہ اتنی تلافی گیا ہے، تسلی ہے کہ اس کو بعد از موت بھی ایک پورے 9 ججز سپریم کورٹ نے بیٹھ کے یہ دلیرانہ انداز سے کہا ہے کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ جس کارروائی میں، جس کے ذریعے اس کا فیصلہ ہوا، وہ ناقص تھا، وہ ذریعہ ناقص تھا، وہ کارروائی ناقص تھی، وہ خلاف آئین تھی، خلاف قانون تھی۔ اب اس وقت تو یہی کر سکتے تھے نا، اور یہ بہت بڑی فتح ہے۔ اعتزاز صاحب، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے، جب تک غلطیوں کو تسلیم نہیں کیا جائے گا خود کو درست ہم نہیں کر سکیں گے؟ یہ بھی ایک بات آپ کی درست ہے، یہ ہمیں معاشرتی رویہ اپنانا چاہیے کہ ہم اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں۔ یہ اور بات ہے کہ غلطی کرنے والے اور جج تھے، وہ چلے گئے، ان میں سے بھی ایک بعد میں چیف جسٹس ہوئے ڈاکٹر نسیم حسن شاہ، انہوں نے تسلیم کیا کہ ہمیں غصہ تو وکیل یا بختیار پہ آیا تھا، پھانسی ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو دے دی، یا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، جو انہوں نے تسلیم کیا۔ پر آج بہت بڑا دن ہے، اور میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو، صدر زرداری کو، پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر جالے کو، آصفہ بھٹو زرداری کو، صنم بھٹو کو، تمام ان کے فاطمہ بھٹو کو، زلفی بھٹو کو، سب کو میں یہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور تمام جالوں کو، تمام پاکستان پہ۔ سر آپ کی بات بالکل صحیح ہے، آج تاریخی دن ہے اور انصاف کا بول بالا ہوا ہے، لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ بڑی دیر کر دی ہے؟ 44 سال قبل جو ہے وہ دی گئی تھی پھانسی، اور 2011 کے اندر صدر زرداری کی جانب سے ریفرنس بھیجا گیا، اور 2024 کے اندر آج سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی رائے دے رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اتنا طویل اس کیس کو لے کے جانا چاہیے تھا؟ بھائی یہ تو ظاہر ہے، دیر تو 4 اپریل 1979 کو ہی ہو گئی، اس کے بعد 5 اپریل بھی یہ فیصلہ دیتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ انہوں کی شہادت تو ان کو پھانسی پر تو لٹکا دیا گیا تھا 4 اپریل کو 1979 کو۔ اب دیر تو ہو گئی ہے، دیر کون نہیں مانتا، یہ سوال ہی آپ کا نہیں بنتا، ہو گئی دیر، ہمیں اب بدیر کی بات نہیں ہے، جو ہوا ہے اس کی بے گناہی کا یہ واضح ثبوت ہے، اور اس سے جبر اور زیادتی کا بھی یہ واضح ثبوت ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس پہ پیپلز پارٹی کو خاص ایک گرا ملے گی۔ اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ صدر زرداری جنہوں نے یہ ریفرنس دائر کیا تھا اور کرایا تھا، یہ ان کی ایک یہ فیصلہ تھا، اور ان کو، ان کے خاندان والوں کو
भुट्टो, बिलावल भुट्टो और उनके तमाम भुट्टो कबीले को दिल से मुबारकबाद जी मेरी पड़ती है और बड़ी खुशी होती है। सर, अब आप क्या समझते हैं कि आगे इन फ्यूचर ऐसा कोई वाकया पेश ना हो, किसी के साथ ज्यादती ना हो, आगे सर हमें क्या प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए और शफाफ ट्रायल के जो तकाजे हैं वो हम कैसे पूरे कर सकते हैं कि किसी के साथ भी ज्यादती नहीं हो? तो यार ये तफसीली फैसला आएगा तो उसमें ये भी आएंगे, ये यकीनन हिदायत आएंगी कुछ ना कुछ, और ये एक खुद ही एक इबरत का ताजियाना है हर ऐसे जज के जो नाइंसाफी करने को जा रहा है, उसको के मेरे मरने के बाद भी, जज के मरने के बाद भी उसका फैसले को अवाम में बिल्कुल चीर फाड़ दिया जाता है, फाड़ के फेंक दिया जाता है। ये एक बहुत अहम नजीर है जो कि अदलिया ने जिसकी बुनियाद डाली। अच्छा एतजाज साहब, ये भी बताइएगा कि जो 5 सवालात किए गए थे सदर जरदारी की जानिब से 2011 के इस रेफरेंस के अंदर, उसकी जो राय दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 5 सवालात के ऊपर, आप उससे इत्तेफाक करते हैं? वो मैं इत्तेफाक करता हूँ, 5 के जवाब नहीं दिए गए। एक जो था जिसमें कुरानी आयात वगैरह का हवाला दिया गया था, उसमें किसी ने उनकी चूंकि नहीं की मामलत किसी वकील ने, तो उसका उसने जवाब नहीं दिया। बाकी उन्होंने चारों के जवाब दिए हैं जो बदर्जों दुरुस्त है। कोई क्या है कि जी वो आप कह देते क्या वो बरी हो गया, बरी वो नहीं कर सकते आइन और कानून के तहत, पर बरी ही कर दिया उन्होंने, ये कह के कि उससे ज्यादती हुई और खिलाफ कानून उसका ट्रायल हुआ, और क्या कह सकती थी अदालत।